اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان، جدید علم کلام کا یہ جو درس آپ سماعت کر رہے ہیں، درس 5 میں ہم نے گفتگو کی تھی الحاد کے بارے میں۔ الحاد کتنی کیٹیگری کے ہیں، کتنی قسمیں کے ہیں، اور الحاد کے معنی اور تعریفات بیان کی تھی، اور الحاد کا جو ہم نے جواب دیا تھا وہ کیا دیا تھا، جس طریقے سے الحاد خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور اس میں شک کرتے ہیں صریحاً۔ اور پھر ہمارا جو جواب تھا وہ یہ کہ خدا وجود رکھتا ہے ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک رکھے گا، اور خدا نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، اس جہان کو، جتنے بھی مخلوقات ہیں، چرند پرند، چھوٹی سے چھوٹی چیزیں، بڑی سے بڑی چیزیں، جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، اور یہ خدا ایک ہی ہے جو اس جہان کو پیدا کیا ہے۔ اور اس کے بعد ہم اس کے بھی قائل ہیں کہ اس کے بعد خدا نعوذ باللہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیٹھا نہیں ہے، بلکہ خدا ان تمام چیزوں کے اندر تدابیریں بھی کرتا ہے۔ اس انسان کے وجود کے اندر، چرند پرند کے وجود کے اندر، جتنے بھی مخلوقات ہیں، اس کے لیے نظام قائم کیا ہے اور اس کے اندر تدابیریں کرتا ہے۔ رب العالمین، عالمین کا رب ہے، جتنے بھی چیزیں ہیں ان تمام کے تمام چیزوں کا پروردگار عالم رب ہے۔ عزیزان، آج کے کوئی خدا کے وجود کا قائل ہو لیکن خدا کی تدبیری حیثیت کو نہ مانتا ہو تو وہ کس حکم میں ہوتا ہے؟ پہلے بتا دوں کہ الحاد کی کئی قسمیں ہیں اور کئی اس کے رخ ہیں، طرح طرح کے الحاد پائے جاتے ہیں۔ ملحدین جو ہے کئی کیٹیگری کے ہیں، کئی قسموں کے ملحدین ہیں۔ ایک کہ خدا کے وجود میں شک کرتا ہے اور خدا کے وجود کے بعد جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان بنائی ہوئی چیزوں پہ اللہ کی تدابیروں میں بھی شک کرتا ہے، کہا کہ میں نہیں مانتا ان تمام چیزوں کو۔ اور دوسری جو قسم ہے وہ ایک یہ کہ کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے، ہم خدا کے وجود کو مانتے ہیں لیکن خدا کی تدابیروں کو نہیں مانتے ہیں، یہ دوسری قسم ہو گئی۔ اور تیسری قسم یہ ہے کہ خدا ایک ہے، خدا ایک ہے لیکن شک رہتا ہے، کچھ بعض اعمالوں میں، بعض چیزوں میں اس کا جو ہے خدا کے وجود کی، خدا کے ذات پہ اس کا یقین ہے لیکن شک رہتا ہے، اور اس کے بعد شک کی بنیاد پہ بھی لیکن عمل کرتا ہے تمام چیزوں پر، تو یہ ملحدین میں شامل نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہمارا جواب۔ اور چوتھی قسم کہ خدا کے وجود میں بھی شک اور خدا کے تدابیروں میں شک، یہ فارغ ہو جاتا ہے، بالکل ملحد ہو جاتا ہے۔ چوتھی جو شرط ہے، چوتھی جو قسم ہے وہ یہ کہ خدا کے وجود کو تو مانتے ہیں لیکن خدا کی تدابیر کو جو نہیں مانتے ہیں، مثلاً کیا؟ مثلاً یہ کہ خدا نے اس دنیا کو پیدا کیا، اس جہان کو پیدا کیا، سب چیزوں کو پیدا کیا، لیکن خدا تدابیر نہیں کرتا۔ کچھ لوگ درخت کی عبادت کرنے لگتے ہیں، کہا کہ درخت ہی ہمارا خدا ہے۔ کچھ لوگ بت کی پوجا کرنے لگتے ہیں، عبادت کرنے لگتے ہیں، کہا کہ یہی ہمیں رزق دیتا ہے، یہی سب کچھ ہمارے خیال کرتا ہے۔ بہت سارے سورج کی، چاند کی، بہت طرح طرح کی چیزیں، تو خدا کو یہ تو مانتے ہیں لیکن خدا کی تدابیر کو نہیں مانتے ہیں۔ اور تدابیری حیثیت میں شک کرتا ہے اور روگردانی بھی کر لیتا ہے، یہ ہم نے بتایا، لیکن عمل ایسے کر رہا ہے کہ خدا مدبر ہے ہی نہیں۔ یہ الہات کی بھی ایک قسم ہے، یہ ہم نے جو ابھی بیان کیا تھا۔ یہ کیوں بیان ہو رہا ہے؟ وہ اس لیے بیان ہو رہا ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو سامنے ملحد ہے وہ کس قسم کا ملحد ہے۔ آیا پہلی قسم کا ملحد ہے، یعنی خدا کے وجود میں شک اور خدا کی تدابیر میں شک، اس کیٹیگری کا ہے، یا دوسری قسم کا ہے، یا خدا کے وجود میں شک لیکن تدابیر کو نہیں مانتا، یا تیسری کا یعنی خدا کے وجود میں شک کرتا ہے لیکن بار بار کچھ افعال میں اس کو شک رہتا ہے اور اس کے بعد عمل بھی بخوبی طریقے سے کرتا ہے، پوری طریقے سے روگردان نہیں ہوتا ہے۔
یہ بھی ایک طریقے کا، یہ بھی ایک صفت ہے ملحدین میں، لیکن اس کو ملحد نہیں کہا جاتا اگر وہ عمل کرتا ہے۔ چوتھی کہ خدا کے وجود کو مانتا ہے لیکن تدابیر کو نہیں مانتا، کہ وہ کہتا ہے کہ خدا مدبر نہیں ہے۔ یہ ہم کو یہ پہچاننا ہے، ہمیں یہ شناخت دینا ہے یہ کس قسم کا ملحد ہے، پھر اس کے مطابق ہمیں جواب دینا ہے، اس کے مطابق ہمیں کلام کرنا ہے، اس کے مطابق ہمیں اپنے دلائل پیش کرنے ہیں۔ خوب آج کل کے جو سائنسدان ہیں، وہ سائنسدان کچھ دو قسم کے ہیں، ایک خدا کے وجود کو مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ اس دنیا کو، اس کائنات کو خدا نے بنایا ہے، لیکن خدا کی تدابیر کا قائل نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر خدا نعوذ باللہ مر بھی جائے تو خود اسی طریقے سے یہ کائنات جس طریقے سے چل رہی ہے اسی طریقے سے چلتی رہے گی۔ اس طریقے سے سائنسداں کا یہ جو بہرحال جو سائنسداں کا عزیزان جو کام ہے، ان کا اپنے پیشے میں توجہ اور غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ فیلڈ جو خدا شناسی اور خدا کے وجود پہ ریسرچ، یہ سائنسدانوں کا کام نہیں ہے۔ جو سائنسدانوں کا کام ہے کہ جو تحقیق کرنا اور جو دنیا میں اور جہان کی دنیا میں ریسرچ کرنا، اس کے بارے میں اگر اپنے حدود سے باہر ہو جاتے ہیں تو وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اپنے حدود کے دائرے میں رہ کر کے سائنسدانوں کو کام کرنا چاہیے۔ اگر پتہ چل جائے کہ ایک بہت بڑا جو ہے فیلسوف ہے رفل، وہ اپنی بعض کتابوں میں یہ اشارہ کر رہا ہے کہ اس نے انکار کر دیا، بعد میں اس نے جو ہے پہلے کا خدا کے وجود پہ جو ہے کہا کہ ہم مانتے ہیں، لیکن بعد میں اس نے انکار کر دیا کہ ہم خدا کے وجود کو نہیں مانتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اس کو کیسے ہم جواب دیں؟ اور جو صریحاً جو ہے انکار کر دے تو ہم اس کو جواب دیں گے صفر سے، شروع سے بالکل اپنے دلائل کو رکھیں گے۔ بالکل اپنے جوانوں کے لیے ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جو سامنے آپ سے گفتگو کر رہا ہے وہ کس قسم کا ملحد ہے اور ہمیں کس طریقے سے گمراہ کر سکتا ہے، اور ہم اس سے کس طریقے سے بچیں کل کے، کیونکہ آج کل کے ٹیکنالوجی ماڈرن زمانہ چل رہا ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کہیں سے بھی انسان چھوٹی سی کلپ بناتا ہے، ویڈیو بناتا ہے اور پھر وہ وائرل ہو جاتی ہے، پھر اس کے ذریعے سے پھر نوجوانوں کے پاس وہ کلپ پہنچتی ہے اور پھر وہ اس سے کچھ سیکھتا ہے۔ تو وہ ایسے دلائل پیش کرتا ہے کہ بس اوقات انسان جو نوجوان ہے، جو دینی علم سے ناواقفیت رکھتے ہیں اور جو اس معاملے میں کمزور ہیں تو وہ شاید ہی بہک سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو نوجوان ہیں، جوان ہیں اور جو بھی اس فیلڈ میں نہیں آئے ہیں، جو بھی نہیں رکھتے ہیں، تو ان کو سیکھنا ضروری ہے اور آگاہ رہنا ضروری ہے، بیدار ہونا ضروری ہے۔ کل انشاءاللہ بحث ہوگی کہ جو خدا کے ہم قائل ہیں، ہم بہرحال جو ہم کل انشاءاللہ گفتگو کریں گے، تین اطراف جو ہے موجود ہیں ہمارے سامنے، تین اطراف، ایک اطراف اللہ، ایک جہان، ایک انسان۔ انشاءاللہ اللہ کا جہان کے ساتھ کیا ربط ہے اور جہان کا اللہ کے ساتھ کیا ربط ہے، ارتباط کیا رکھتے ہیں آپس میں، اور اللہ کا اور انسان سے کیا ارتباط ہے، انشاءاللہ کل ہم گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔